بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 10 چیپٹر شروع کرتے ہیں ہم۔ بعد از حدیبیہ تا رحلت شریف، آفٹر حدیبیہ ٹل بلیسڈ اپیرنٹ ڈیمیز، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد کیا کیا کہ ہر طرف امن و سکون کی فضا قائم ہو گئی تھی، تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام جہانوں کی طرف، تمام دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف قاصدوں کے ذریعے خط روانہ فرمائے، پھر اسلام کی دعوت اس طرح خطوط کے ذریعے عام کروائی۔ اس کے بعد کیا ہوا بچوں؟ غزوہ خیبر ہوا۔ پھر غزوہ خیبر کا سبب کیا بنا کہ محرم الحرام کے مہینے میں غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا تھا۔ محرم کے مہینے میں ایک قول یہ ہے کہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ خیبر عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کے یہودی بہت دولت مند تھے، مالدار تھے اور جنگوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے یہاں بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے 8 قلعے بڑے مشہور ہیں۔ ان 8 قلعوں کے مجموعے کو خیبر کہتے ہیں۔ جنگ خندق میں جن کافروں نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، ان میں خیبر کے یہودی سب سے آگے تھے۔ یہی اس جنگ کو بھڑکانے والے اور اس جنگ کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ انہوں نے مکے کے کافروں کو مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے پر ابھارا تھا اور ان کی مالی امداد بھی کی تھی۔ غزوہ خندق میں ہونے والی رسوائی نے انہیں مزید غم اور غصے میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے دوسرے قبائل کو ساتھ ملا کر پھر سے مدینہ شریف پر حملے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی سازشوں کا علم ہوا تو 1600 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لشکر کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے۔ رات کے وقت آپ خیبر کی حدود میں داخل ہوئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے وقت کسی بھی قوم پر حملہ نہیں فرماتے تھے۔ نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے قلعوں میں رہ کر جنگ لڑنے کا منصوبہ بنایا۔ آہستہ آہستہ تمام قلعے فتح ہو گئے۔ خیبر کا سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ قموس تھا، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرمایا۔ خیبر میں ہونے والے معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے، جبکہ 15 صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے۔ اب یاد رکھنی ہے یہ تعداد آپ کو۔ فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ انہیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین بھی ان کے قبضے میں رہنے دی جائے، یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ ان سے لے لیا جائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ جب بھی غلہ تیار ہو گیا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تقسیم کے لیے بھیجا۔ انہوں نے غلے کو 2 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور یہود سے کہا جو حصہ چاہو لے لو۔ اس تقسیم پر وہ حیران ہونے لگے اور کہنے لگے زمین و آسمان اسی عدل کی وجہ سے قائم ہے۔ خیبر کی فتح کے ساتھ دیگر کئی علاقے بھی فتح ہوئے۔ بعض مقامات پر جنگ ہوئی اور بعض علاقے بغیر جنگوں کے فتح ہوئے۔ عمرۃ القضاء کی ادائیگی۔ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے اور 3 دن تک مکہ شریف میں ٹھہریں گے۔ 1 سال مکمل ہونے پر ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب چلیں۔ شہید ہونے والوں کے سوا باقی تمام صحابہ کرام نے یہ سعادت حاصل کی۔ آپ 2000 مسلمانوں کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ بھی قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں داخل ہوئے تو بعض کفار قریب کے پہاڑوں پر چڑھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپس میں کہنے لگے یہ بھلا کیسے طواف کریں گے؟ ان کو تو بھوک اور بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ آپ نے حرم مکی میں پہنچ کر چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا داہنا کندھا اور بازو کھل گیا، اور آپ نے فرمایا خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا جو ان کفار کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کریں گے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلا ہلا کر اور خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا، اور یہ سنت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ جب ہم طواف کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو خواتین نہیں لیکن مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا، وہ خوب اکڑ کر، ایسے اکڑ کر اور تیز قوت کا اظہار کرتے ہوئے
کندھوں کو ہلا ہلا کر طواف کرتے ہیں، اور یہ سنت رسول اللہ ہے۔ ہر طواف کرنے والا شروع کے 3 پہروں میں اس پر عمل کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی فرمائی، قربانی کے جانور ذبح فرمائے۔ 3 دن تک آپ مکہ شریف میں داخل رہے، تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد واپس مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ چونکہ یہ عمرہ 1 سال پہلے والے عمرے کی وجہ سے تھا، اس لیے اسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ غزوہ موطا کے اسباب کیا تھے؟ کہ موطا ملک شام میں ایک مقام ہے۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا اور حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ فرمایا۔ راستے میں شرحبیل بن عمر نے قاصد کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جب آپ تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ اس وقت آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور انہیں اس فوج کا سپہ سالار بنایا۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا، اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب یہ لشکر روانہ ہوا تو انہیں خبر ملی کہ خود قیصر روم 1,00,000 فوج لے کر موجود ہے۔ ان کے ساتھ مزید 1,00,000 عیسائی عرب بھی شریک ہو رہے ہیں۔ حضرت زید نے اس پر مشاورت کی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر مزید فوج کی درخواست کریں، یہ جنگ میں کود پڑیں۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارا مقصد فتح یا مال نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو مقصود ہی شہادت ہے۔ یہ باتیں سن کر لوگ کہنے لگے، عبداللہ نے سچ کہا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر موطا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو ترتیب دیا اور تمام لشکر لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ انسانی تاریخ کا عجیب مارکا یہاں پیش آیا کہ 3000 جاں بازوں کے مقابلے میں 2,00,000 کا لشکر تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا۔ جب یہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھال لیا۔ آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں تمام واقعات دیکھ رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لیا اور اس قدر بہادری سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ انہوں نے کمال جنگی مہارت سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے محاصرے سے نکالا اور مدینہ واپس لے آئے۔ یہ مسلمانوں کی فتح ہی تھی کہ 1,00,000 کے لشکر کے مقابلے میں صرف 12 صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے، باقی سب صحیح و سالم واپس آ گئے، جبکہ دشمن کا نقصان اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا بچوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 تلواریں توڑی تھیں اس جنگ میں نا، 9 تلواریں، اتنی بہادری سے لڑے تھے۔ کیا لقب دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لقب دیا تھا سیف اللہ۔ جب سے ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اور سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار، اور اسی لیے وہ شہید نہیں ہوئے تھے کیونکہ اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، حدیبیہ میں ہونے والی صلح کے مطابق مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اب یہ فتح مکہ کے اسباب بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ اس معاہدے کی روح سے قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اتحاد کر لیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں سے مل گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان کافی عرصے سے دشمنی تھی۔ ایک دفعہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ بچنے کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں بھی انہیں نہ چھوڑا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 لوگ قتل ہوئے۔ بنو خزاعہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 میں سے کوئی بات مان لو، مقتولوں کی دیت ادا کرو، یا پھر بنو بکر سے اتحاد ختم کر دو، یا پھر یہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ شرائط سن کر قریش کے نمائندے نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے واپس جاتے ہی قریش کو احساس ہو گیا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو پہلے کی طرح نیا معاہدہ کرنے مدینہ شریف روانہ کر دیا، مگر ان کی نہ سنی گئی۔
مایوس ہو کر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اپنی طرف سے معاہدے کی تجدید کا اعلان کیا، مگر کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے مکے جا کر پوری صورتحال سرداران قریش کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے اعلان کرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ تو کفار قریش کہنے لگے، یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ تو یہ صلح ہے کہ ہمیں اطمینان ہو اور نہ یہ اعلان جنگ ہے کہ ہم تیاری کریں۔ اسی دوران اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری اور خاموشی سے جنگ کی تیاری فرمائی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور بے خبری میں ان پر حملہ کیا جائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو کم و بیش 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض قبائل راستے میں ساتھ ہو لیے تو لشکر کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ مکے میں داخلے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے میں آپ خود موجود تھے، جبکہ دوسرا حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں دے کر اسے دوسرے راستے سے مکے میں داخلے کا حکم فرمایا۔ مکہ شریف کی زمین پر پہنچتے ہی آپ نے جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ تھا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ آپ کے اس اعلان رحمت نشان سے ہر طرف امن و امان کی فضا قائم ہو گئی اور خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان نہ رہا۔ لیکن قریش کے بعض افراد نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس سے 3 مسلمان شہید ہوئے اور کم و بیش 12 کافر بھی قتل ہوئے۔ آپ نے جب دیکھا کہ تلواریں چل رہی ہیں اور تیر پھینکے جا رہے ہیں تو اس بارے میں پوچھا کہ جنگ سے منع کرنے کے باوجود تلواریں کیوں چل رہی ہیں؟ تو عرض کی گئی پہل کفار کی طرف سے ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، رب کی یہی تقدیر ہے، خدا نے جو چاہا بہتر ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن گئے، مگر بچوں، آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ سورہ فتح کی آیات تلاوت فرماتے اور اس طرح سر مبارک جھکا کر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگتا تھا۔ آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر حکم دیا کہ بیت اللہ شریف سے تمام بت نکال دیے جائیں۔ جب تمام بتوں سے کعبے کو پاک کر دیا تو آپ اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ برتاؤ سنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حرم کعبہ میں دربار عام لگایا، جس میں افواج اسلام کے ساتھ ہزاروں کافر بھی موجود تھے۔ ان کافروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں اتھر پر نجاستیں ڈالیں، قاتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور آپ پر بہتان لگائے، گالیاں دی۔ الغرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہ کیا؟ آج وہ سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی اور اپنے کریمانہ لہجے میں فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ طرح طرح کی ایذائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ایسا حسن سلوک کرنا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حرم کعبہ کے احکامات بیان فرمائے اور قیامت تک کے لیے حرم میں جنگ اور لڑائی کو حرام فرمایا۔ اس موقع پر آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے اسلام قبول کیا اور آپ نے مکے کے اطراف میں موجود دوسرے بت بھی ختم کروا دیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور صدیق اکبر بطور امیر حج، وفود کی آمد، کثرت سے وفود آنے کی وجہ، وفد کندہ اور وفد فزارہ اور وفد قبیلہ سعد بن بکر، الوداعی حج، حجۃ الوداع، الوداعی خطبہ وغیرہ ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔